إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کبریائی اور عظمت پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں ہدایت مل جائے، جس کے نصیب میں گمراہی مل جائے، جس کے نصیب میں روزی روٹی مل جائے، جس کے نصیب میں فقر فاقہ مل جائے، جس کے نصیب میں صحت مل جائے، جس کے نصیب میں بیماری مل جائے، جس کے نصیب میں خوشی مل جائے، جس کے نصیب سے خوشی چھین لی جائے، جس کے نصیب میں عقل و خیرت مل جائے، جس کے نصیب میں جس کے نصیب سے عقل و خیرت چھین لی جائے، اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، پاکیزگی کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء اسلام، مفسرین، محدثین صالحین اور اولیاء پر بھی، اور آتی دنیا تک جب تک یہ صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا. الہیوں پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے، جب تک دن رات کا سسٹم باقی ہے، پیغمبر لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. قرآن کی آیت ابھی بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، جس سے پہلے بھی 2 خطبے میں مضمون بن چکا ہمارا موضوع سخن تھا. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بریکٹ میں، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرا کہا مانو، ہم جو تمہیں آدیش دیں اس پر پالن کرو، اس کا پالن کرو، اور جس چیز سے منع کروں باز رکھوں، روکو، اس سے باز آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کے جملہ اسماء و صفات میں سے ایک نام حکیم ہے، حکمت والا.
دانائی والا، سوجھ بوجھ والا، عقل و خرد والا. اللہ تعالیٰ جان لیتے ہیں کہ میرے حبیب کی امت میں ہر فرقہ یہی دعویٰ کرے گا، کہ مجھے ہی رسول وسلم کی محبت ہے، ہماری پاس بس اللہ تعالیٰ رسول وسلم کی محبت ہے، باقی دنیا جہنمی ہے، باقی دنیا بغاوت کرتی ہے، باقی دنیا باغی ہے. زبانی دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہو جاتا ہے، زبانی دعویٰ کر لینے سے کچھ حاصل ہونے کو نہیں ہے. عربی کا شاعر کہتا ہے تاصل الہ وانت تظہر حبہ، تاصل الہ وانت تظہر حبہ حال محال فی الامر بدیع فإن المحب لمن يحب مطیع. تاصل الہ وانت تظہر حبہ کہ اپنے معبود کی محبت کا تو اظہار کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، جبکہ اپنے معبود کی نافرمانی کر رہا ہے. تاصل الہ وانت تظہر حبہ فإن هذا محال فإن المطیع لمن يحب مطیع. کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا کہنا مانتا ہے، اس کے ایک اشارے پہ ناچتا ہے. وہ دن کو اگر رات کو اگر بول دے گا دن ہے تو بولے گا دن ہے، اگر رات کو بول دے گا دن ہے تو وہ بولے گا نہیں دن ہے. ایک پاؤں پر اگر کہے گا کہ تمہیں پوری رات کھڑے رہنا، وہ کھڑا رہ جائے گا. شاعر بولتا ہے یہ عجیب معاملہ ہے، انوکھا معاملہ ہے کہ تو اپنے معبود کی بغاوت کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، جبکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، کہنا مانتا ہے، کہاں مانتا ہے، اس کے آدیش، اس کے آرڈر یا اس کے پسند کے مطابق زندگی جیون گزارتا ہے. آج مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں، ہر فرقہ اس بھرم میں ہے کہ ہم ہی تو جنتی ہیں، باقی سارے جہنمی ہیں، باقی سب رسول وسلم کا باغی ہے، باقی سب رسول وسلم کی سنت کا مخالف ہے. اہل حدیث رہے، دیوبندی رہے، بریلوی رہے، سنی رہے، شیعہ رہے، مالکی رہے، شافعی رہے، حنبلی رہے، سید رہے، شیخ رہے، پٹھان رہے، رائن رہے، انصاری رہے، بہاری رہے، یو پی والے رہے، بنگالی رہے، ہندوستانی رہے، پاکستانی رہے، عرب رہے کہ عجم رہے، افریقن ہو کہ یورپین ہو کہ امریکن ہو، سب کا دعویٰ یہی ہے مسلمان کا، کلمہ گو کا، کہ ہماری پاس تو بس اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت ہے، باقی دنیا جہنمی ہے. آپ کے پاس اللہ کے رسول کی محبت کتنی ہے؟ آئینہ دکھایا جائے گا تو برا لگ جائے گا، آئینہ دکھایا جائے گا تو برا لگ جائے گا. آپ کے پاس رسول کی کتنی محبت ہے بتایا جائے گا تو مرچا لگے گی. سچائی دکھائی جائے گی، آئینہ دکھایا جائے گا تو برا مان جاؤ گے. شاعر کہتا ہے اپنے بھی ناراض ہیں، پرائے بھی ناراض ہیں. کیوں؟ کہ زہر کو میں ہم نہیں کر سکا، شکر نہیں کر سکا، میٹھا نہیں کر سکا. محبت اگر آپ کو دیکھنی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہمارے جیون میں، ہماری لائف میں، ہماری زندگانی میں. ابھی کون سا موسم چل رہا ہے مسلمانوں کا؟ کون سا موسم چل رہا ہے ابھی بتائیے تو؟ رمضان کے بعد زیادہ تر مسلمانوں میں کون سا موسم چلتا ہے؟ رمضان کے بعد کون سا موسم ہے؟ ہر سال یہ موسم رمضان کے بعد آتا ہے مسلمانوں کے یہاں. اور ہم بولے مسلمانوں کا نہیں، ہم بولے میاں جی کے یہاں. محرم سے پہلے ہم لوگ لگن کا موسم چلاتے ہیں، رمضان کے بعد. محرم نعوذ باللہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنا، اس میں رخصتی نہیں کرنا ہے. لگن کا موسم. آپ عددی سے چاہے دیوبندی رہے، چاہے بریلوی رہے، چاہے سنی رہے، چاہے شیعہ رہیے، آپ سید رہیے، شیخ رہیے، پٹھان رہیے، کہ رائن رہیے، کہ انصاری رہیے، آپ کی شادی میں کتنا دینداری ہے سب دیکھ رہے ہیں ہم. سب دنیا دیکھ رہی ہے، سب دنیا سمجھ رہی ہے، سب دنیا ایکسپٹ کر رہی ہے کہ آپ کے یہاں کتنی دینداری ہے. سنت کے نام پر، نکاح کے نام پر، شریعت کے نام پر. اب ایک گھرانہ دیکھیے گا، شادی ہو رہی ہے، کون سی رسم ہے آپ نہیں انجام دے رہے جو برادرانہ وطن کہانی انجام دی جا رہی ہے؟ کون سی رسم ہے غیر اسلامی، شرکیہ، شیطانی جو برادران وطن دیتے ہیں اور آپ کی ہماری بہو بیٹی نہیں دیتی ہے؟ گھر کی بہو بیٹی اگر نہیں دے تو تعجب نہیں ہے. تعجب تو یہ ہے کہ گھر کا مرد اس رسم میں شرکت کر رہا ہے، اس میں حصہ لے رہا ہے، اس کو تقویت پہنچا رہا ہے، اس کو بڑھا رہا ہے، اس کو بڑھاوا دے رہا ہے. اب جب جھٹکا پڑتا ہے، جب شیطان لات مارتا ہے، آتے ہو پیروی لے کر کے ایک دم کیا پانی دے دو،
آتے ہو پیروی لے کر کے کہ دم کر دو، آتے ہو پیروی لے کر کے کہ مریض کو سب دیکھ لو، جھٹکے پڑ گئی ہے بیٹی، داماد جھٹکے پڑ گیا ہے، بہو جھٹکے پڑ گئی ہے، بیٹا جھٹکے پڑ گیا ہے. واللہ لازم یہ ہمارے تمہاری شادی میں جو رسم انجام دے رہے ہیں اس کی نحوست اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس سوچ رکھے کیسا آیا کہ شادی کو 7 سال 8 سال 9 سال ہو گیا ہے، بچہ نہیں ہوا ہے، تو آپ کو اللہ رسول کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اللہ رسول کی دعا کی کیا ضرورت ہے جب آپ نے شادی میں گود بھرائی کی رسم انجام دے دی؟ جب آپ نے شادی میں گود بھرائی کی رسم انجام دے دی تو کیا ضرورت ہے اللہ رسول کی دعا کی؟ کوئی بچہ ہوا نہیں ہے. جو دعویٰ کر رہے توحید کا ان کی بہو بیٹی کی شادی اسی طرح سے ننگی ہے جس طرح سے دنیا کی بہو بیٹی ننگی ہے. وہ دعویٰ کرنے سے توحید والا نہیں ہو جاتا ہے. توحید دعوے کا نام نہیں ہے، توحید نام رکھ لینے کا نام توحید نہیں ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں کوئی دکھا دے کہ ایک صحابی نے اپنے بچے کا نام توحید رکھا ہو. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ بتا دے کسی صحابی نے اپنی مسجد کا نام مسجد توحید رکھا ہو. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی دکھا دے کسی صحابی نے اپنے کسی مدرسے کا نام یا مکتب کا نام یا تعلیم گاہ کا نام توحید رکھا ہو. سب ڈھکوسلا ہے، واللہ یہ ڈھکوسلا ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے. آپ کے ہماری زندگی میں توحید نظر نہیں آتا ہے. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، ہم برسوں سے بول رہے ہیں، برسوں سے بول رہے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اصلاح نہیں ہے، توحید پر دست دیں، توحید کا نام لیں، توحید کا تقریر کریں یا توحید پر کسی کو کچھ سمجھائیں. اس لیے کہ خود سچی بات یہ ہے ہمارے جیسے بولنے لگا یہ توحید نہیں ہے. یہ لگتا ہے 6-7 سال 8 سال سے ہم بول رہے ہیں. ایک بہت بڑا ادارہ ہے ہندوستان کا، ورلڈ لیول پر لوگ کو جانتا، ہم نام نہیں بتائیں گے، کہنے کو سلفی ہے، کہنے کو توحید والا کہلاتا ہے. وہاں کے ایک پروفیسر ہیں، عقیدے میں ڈبل پی ایچ ڈی کیے ہوئے، عقیدے میں ڈبل پی ایچ ڈی کیے ہوئے. اپنے ادارہ جس شہر میں ہے اس کا نام لے کے بولتے ہیں ہم لوگ کے پاس توحید نہیں ہے. یہ ادارے کا جو کیمپس اس میں بھی توحید نہیں ہے، اور جو ہمارا شہر ہے اس میں بھی کوئی توحید والا نہیں ہے. توحید اتنی سستی چیز نہیں ہے، توحید اتنی آسانی سے حاصل ہونے کی چیز نہیں ہے، اور اگر حاصل ہو گئی اس کو بچا کر باقی رکھنا اس سے زیادہ جو اسے لانے سے کم نہیں ہے. دیکھیے گا یہ رسول کی زندگی سے ہو رہا ہے. بہت سے لوگوں نے توحید کا کلمہ پڑھا پھر گمراہ ہو گئے. اسی وجہ سے سفر کی دعا میں اللہ سے شکایت ہے دعا اللہم انا نعوذ بک من بعد القول. الہی ہدایت کے بعد گمراہی سے ہم پناہ مانگتے ہیں. الہی ہم آپ سے آگے بڑھ جانے کے بعد ایڑی کے بعد پیچھے پلٹ جانے سے پناہ مانگتا ہوں. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لکم وسلم تعالی جواد مکرم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. توحید نام لینے توحید کام نہیں ہوتی ہے. توحید کو کام کرنے کے لیے خون پسینہ بہانا پڑتا ہے، تعلقات کو خراب کرنا پڑتا ہے، رشتوں کو خراب کرنا پڑتا ہے. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کا درس لے کے آتے ہیں دشمنوں نے کیا کہا؟ کفار مکہ مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ یہ آیا ہے ایسی چیز لے کر کے بھائی کو بھائی سے لڑوا دیتا ہے، ماں باپ کو اولاد سے ماں باپ سے لڑوا دیتا ہے، دوست کو دوست سے لڑوا دیتا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. توحید اتنی آسانی سے کم ہونے والی چیز نہیں ہے. دعویٰ کرنے سے کیا ہے؟ جس شخص کے دل میں جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی کٹ کٹ کر کے بھائی ہوگی، اور جتنا اس کے ساتھ اس سے کم نہیں ہے، اس سے بیش بھی نہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں، رسول کی محبت ہوگی اتنا زیادہ اس کے زندگی میں توحید نظر آئے گا. توحید نام لینے کا نام نہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم توحید کا درس دے رہے ہیں. جو لوگ منہج کا درس دے رہے ہیں وہ بھی عمل کے بدل ہے، نہیں معلوم ہے کس سے رشتہ نبھانا چاہیے، کس سے رشتہ کرنا چاہیے. یہ تو ہمارے علماء کا حال ہے جو منہج کا توحید کا درس دے رہے ہیں. عوام کو تو اللہ ہی رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو بھی
ہمارے عوام کو بھی صحیح راستے کا سچائی کا سچ کا راستہ دکھائیں. اس سے پہلے جو ہم دو خطبے میں کہا تھا محبت پر، خلاصہ یہ آتا ہے انسان جو کچھ آج بھوگ رہا اپنی زندگی میں اس کی ایک ہی وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول ہم نے فرمایا تھا علیکم الامم من کل، کہ ایک قریب چونکہ وقت ختم ہو رہا، ہم بات کو سمجھنا چاہیں گے، آدھے سے وقت زیادہ ہو چکا ہے، کہ رسول نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سنسار کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے، تم پر ٹوٹ پڑیں گے. جس طرح سے دودھی کے سامنے اب دسترخوان لگا دیجیے، اب بولیے نوٹ فرمائیے، اس طرح سے پوری دنیا کے قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے. تو یا رسول اللہ، یہ نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا، فمن قلت یومئذ، کیا ہم اس دن تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا ہم اس دن تعداد میں کم ہوں گے؟ قال رسول اللہ فرمایا کہ نہیں، لا نہیں، ہماری گنتی کم نہیں ہوگی. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری اوقات، تمہاری چھمتا، تمہارا ویلو، تمہاری قیمت ویسی ہوگی جیسے سیلاب کا جو پانی آتا ہے یا سمندر کا جو پانی کا حلقہ آتا ہے اس کے ساتھ جو جھاگ ہوتی، جھاگ، تمہارا وزن وہی ہوگا، سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگا. یجعل الوهن فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیجیے گا، وہن. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ رسول بھی عرب، صحابہ کرام بھی عرب. رسول فرماتے حب الدنیا وکراہیت الموت، حب الدنیا وکراہیت الموت. ہم جانتے ہیں جو دعویٰ کر رہا ہے توحید کا، رسالت کا، کتاب سنت کا، وہ بھی شادیوں کے لیے گھر کے عورتیں جا رہی ہیں، جاننے کے غلط ہو رہا ہے، لیکن دنیا کی محبت سے آ رہے ہیں، رشتے کی محبت سے آ رہے ہیں، برادری کی محبت سے آ رہے ہیں. اسی لیے غلط کو غلط نہیں بول رہا ہے، اسی لیے غلط کو روک نہیں رہا ہے، اسی لیے غلط کو غلط توڑ نہیں رہا ہے. اور یہ محبت کتنی خطرناک چیز ہے، حدیث کا مربی مطلب نہیں پڑھ سکتے کہ وہ بہت تنگ ہوتا جا رہا ہے. ایک روایت ہے جسے صحابہ کرام نے نقل کیا ہے، ائمہ اسلام نے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے. ان کے مجلس میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی موجود ہیں. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تعلقات اچھے تھے، تب میں ان کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بزدل نہیں تھے کہ ان کو زبردستی کا اپنے وقت پہ بٹھا لیتا، ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، پریشر میں لے کر کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ تین سوال ہم جو جاننا چاہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا تھا. اس لیے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ رہتے تھے، آپ نہیں رہتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ نہیں رہتے تھے اور ہم لوگ رہتے تھے. 3 سوال انہوں نے پوچھا، اس میں سے ایک سوال یہ تھا محبت کا. محبت جو آج آپ اور ہمارے لیے جی کا جنجال بنی ہوئی ہے، کال بنی ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں ہم نے رسول کو فرماتے سنا تھا. 3 سوال میں سے ایک سوال کا جواب کہ انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے جبکہ اس سے ایک بھلائی، ایک نیکی، خیر نہیں دیکھا ہے، بس اس کو بلا دیا ہے. اور اسی طرح سے ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان سے نفرت کرتا ہے جب سے اسے کوئی برائی نہیں دیکھا ہے، اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن اس سے دشمنی بھی ہے بلا وجہ کا. کتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ کو اس سے ایک نقصان نہیں پہنچا ہے، اس سے آپ برائی نہیں دیکھا، لیکن آپ کا ایمان کا چور، آپ کا کھوٹا ایمان اس سے دشمنی پہ مجبور کر رہا ہے. اسی طرح سے انسان پاپی ہے، گنہگار ہے، سیاکار ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، لیکن اس پر آپ کا دل آ گیا ہے، وہ لاکھ نقصان پہنچائے گا، آپ کا دل اسی میں اٹکا رہے گا. ٹھیک جس طرح سے شرابی کا دل شراب میں اٹکا رہتا ہے، ٹھیک جس طرح سے اسمیکیہ کا دل اسمیک میں اٹکا رہتا ہے. جانتا ہے یہ میرے نقصان دہ ہے،
جانتا یہ میرے لیے ہانیکارک ہے، لیکن اس کا دل اسی میں اٹکا ہوا ہے. اور یہ چیز کو حضرت ابن عمر یا عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ شاہ سلمان دیکھیں حوالہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے فرمایا ارواح المؤمنین تتلاقى على مسیرۃ یومین وما رأى احدهما صاحبه، کہ مومنوں کی روح ایک دوسرے سے 2 دن کی مسافت پر مل جاتی ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے. یعنی دونوں میں دوری جو ہے 2 دن کی ہے. وہ دوری پیدل سواری کی بھی ہو سکتی ہے، وہ دوری بائک کی بھی ہو سکتی ہے، وہ دوری کار کی بھی ہو سکتی ہے، وہ دوری کار کی بھی ہو سکتی ہے، وہ دوری ہوائی جہاز کی بھی ہو سکتی ہے، وہ دوری راکٹ کی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ دوری میزائل کی بھی ہو سکتی ہے. ایسے سب میزائل ہے کہ جو ہزاروں میل کو کچھ منٹ میں طے کر جاتا ہے. کہ جب مومن کی روح ہوتی ہے 2 دن کی مسافت ہے، جو مومن ہوگا اس کا دل جس پر آنے والا ہے اس کی طرف کھینچا کر کے چلا جائے گا. اسی وجہ سے شیخ الاسلام فرماتے ہیں القرب بین القلوب والارواح اعظم من قرب الابدان، کہ دل اور آتما کی قربت، صحبت، یاری انسان کے شریر، بدن، جسم سے زیادہ قریب ہوتی ہے. انسان کو اگر اس کی آتما قریب ہو، اس کا دل آپ سے قریب ہو، اس کی روح آپ سے قریب ہو تو آپ اس کے پاس کھینچا کے چلے جائیے گا. ایک اور روایت ہے جس میں فرماتے ہیں کہ اس کی مثال دے رہے ہیں کیونکہ وہ ختم ہو رہا ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں. ایک مسجد ہے یا ایک مجلس ہے، ایک مثال دے رہے ہیں، ہمارے بزرگان دین نے نقل کیا ہے. اس مجلس میں 99 منافق ہے. کیا ہے؟ 99 منافق ہے اور ایک مومن ہے. اس مسجد میں یا اس مجلس میں ایک مومن آئے گا. وہ جو مومن آئے گا اس علاقے، اس مجلس کے لیے اننون، انوکھا، نیا ہے، کسی کو جانتا نہیں ہے، کسی کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتا ہے، کسی کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہے. وہ کھینچا کر کے اس ایک مومن کے بعد جائے گا، چونکہ اس کے دل میں، آتما میں ایمان ہے. اس کے ایمان کی کشش کھینچ کر کے اس مومن کے پاس لے جائے گی 99 منافق کو چھوڑ کر کے، 99 بےایمان کو چھوڑ کر کے، 99 بے وفا کو چھوڑ کر کے. اسی طرح سے کسی مجلس یا کسی مسجد میں 99 مومن ہوں گے، 99 لوگ مومن ہوں گے اور ایک بندہ منافق ہوگا، فاجر ہوگا، اللہ رسول کا باغی دشمن ہوگا. اس مجلس میں یا اس مسجد میں کوئی ایک نیا آدمی آئے گا، وہ بھی منافق ہے، وہ بھی فاجر ہے، وہ بھی اللہ کی دشمن ہے. وہ 99 مومن کو چھوڑ کر کے اس مجلس کے اسی منافق کے پاس جا کے بیٹھے گا، اسی منافق کے پاس، اس فاجر کے پاس، اس باغی کے پاس جا کے بیٹھے گا. اپنے اپنے دل سے پوچھو مسلمانوں، اپنی اپنی محبت کو ٹٹولنا. جب بستر میں جاؤ گے رات میں تو ہم کس سے محبت نبھا رہے ہیں؟ یہ کہہ کے نہیں بچو گے کہ مجھے نہیں معلوم تھا، کسی بات ایمان تھا کہ نہیں، اس کے پاس اللہ کی محبت تھی کہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ ابن عمر سے لوگ نقل کرتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے لوگ نقل کرتے ہیں، وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں آپ سے، آپ کی جملہ فرشتوں کی، جملہ انبیاء رسول کی، جملہ صحابہ کرام کی، جملہ اہل بیت کی، جملہ صالحین اور اولیاء کی محبت کا سوالی ہو، بھکاری ہو. ہم نہیں جانتے ہم کس سے محبت کریں، کس سے محبت نہیں کریں. یہ جو آج فساد مچا ہے اس دھرتی پر، ہر انسان اپنی جگہ پر پریشان ہے، ہر انسان اپنی جگہ پر پریشان ہے. اس کی بنیادی وجہ وہی جو ہم نے رسول کا فرمان نقل کیا کہ پوری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی جس سے بھوکے کے سامنے کھانا رکھ دیجیے. اور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں کہیں تم دیکھو گے کہ مسلمان کمزور پڑ رہا ہے، مسلمان کمزور پڑ رہا ہے،
اب دشمن غالب آ رہا ہے، دشمن نہ کر کے تھوڑ رہا ہے، دشمن نہ کر کے پیس رہا ہے، دشمن نہ کر کے کچل رہا ہے، سمجھ لو کہ اس علاقے کے مسلمان کا ایمان صحیح نہیں ہے، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا یقین، اس کا وشواس، اس کا عقیدہ، اس کا کردار صحیح نہیں ہے۔ ویسے حالت میں مسلمانوں کو، ہر ایک فرد کو، مسلمان کے ہر ایک فرد کو ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں، اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے عقیدے کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم کہاں تک کھوتے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے دنیا ٹھیکہ لیا ہے دنیا کو سدھارنے کا، آج ہم نے ٹھیکہ لیا ہے دنیا کو سدھارنے کا، خود کو سدھارنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ ہم ایسے سے گارجین کو جانتے ہیں، ایسے سے گارجین کو جانتے ہیں جو اپنے بچے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ میرا بچہ سدھر جائے، لیکن خود کو سدھارنے کو تیار نہیں ہے، خود کو بدلنے کو تیار نہیں ہے، خود کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور چینج آئے گا کہاں سے؟ جب آپ کا عالم بے غیرت ہے، جب آپ کا عالم بے شرم ہے، اس کی بہو بیٹی کی شادی میں اسی طرح سے ننگی گھوم رہی ہے، تو آپ کو تمیز کہاں سے آئے گا؟ حق اور باطل کی تمیز کہاں سے آئے گی؟ جب عالم بے شرم بے غیرت ہے، عورتوں کے ساتھ گھستا ہے دم کرنے کے نام پر، عورتوں کو چھوتا ہے دم کرنے کے نام پر، تو آپ کے پاس تمیز کہاں سے آئے گی کہ محرم نام محرم کا پردہ ہونا چاہیے، عورت کا راستہ الگ ہونا چاہیے، مرد کا راستہ الگ ہونا چاہیے؟ کہاں سے تمیز آئے گی؟ آپ کو نہیں آئے گی تمیز۔ دعا کیجیے کہ عالم کو اللہ تعالیٰ اچھی سمجھ دے۔ شریعت میں کتنی سختی کی گئی ہے کہ عورت کو جب رجم کیا جاتا ہے، رجم کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ زناکار، شادی شدہ مرد یا عورت زناکاری جب کرتا اس کو کہا گیا ہے پتھر سے مار کے ختم کر دو، کنوارا نہیں، شادی شدہ۔ اس میں علماء نے کہا ہے شریعت کا حکم ہے عورت کو جو پتھر ماریے گا کھڑا کر کے نہیں ماریے گا، سینے تک گڑھا کھلیے گا، اس میں اس کو اندر ڈالیے گا، مٹی سے بند کر دیجیے گا، پھر اس کو پتھر ماریے گا تاکہ اس کے جسم کی بے ستری نہیں ہو، اس کے جسم کی بے ستری نہیں ہو۔ یہ اسلام ہے کہ سزا بھی دے رہا ہے کہ عورت کے پردے کا خیال کر رہا ہے، اور ہمارے بے غیرت علماء لڑکی کو اسٹیج پہ کھڑے تقریر کرا رہے ہیں، نظم بازی کرا رہے ہیں، شہر بازی کرا رہے ہیں، کیا ہے؟ شریعت کا کام کر رہے ہیں۔ واللہ العظیم یہ شریعت کا کام نہیں ہو رہا ہے، یہ شریعت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ واللہ العظیم یہ شریعت کا کام نہیں ہو رہا ہے، شریعت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ واللہ العظیم یہ شریعت کا کام نہیں ہو رہا ہے، شریعت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ جھوٹے پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت ہو، جھوٹے پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت ہو، جھوٹے پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت ہو۔ جس شریعت کی سختی کی گئی تھی کہ عورت کو سزا دیتے ہو جس کے پردے کا خیال ہو، آج ترقی کے نام پر، آزادی کے نام پر، سماج سے تعلقات نبھانے کے نام پر ہم لوگ ننگے ہوتے جا رہے ہیں۔ گھوم کے بات وہیں آتی ہے، اسی اپنی بات ختم کریں گے کہ دنیا کی محبت سوال ہے، جوتا کھاتے رہو، جوتا کھاتے رہو، شور کیوں مچاتے ہو کہ مسجد سنا رہی ہے، شور کیوں مچاتے ہو کہ قبرستان سنا رہا ہے، شور کیوں مچاتے ہو کہ مدرسہ سنا رہا ہے، شور کیوں مچاتے ہو کہ گھر سنا رہا ہے۔ جو قوم بے غیرت ہوتی ہے وہ جوتا ہی کھاتی ہے، جو قوم بے غیرت ہوتی ہے اللہ العظیم جوتا ہی کھاتی ہے۔ جب غیرت ہوگی، جب شرم ہوگی، جب حیا ہوگی، جب لجا ہوگی، تبھی تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔ بھولنا نہیں، لوگ ہماری بات کو ہلکا کر کے اڑائیں گے، بولیں گے توحید میں بٹن نہیں آ رہا ہے، جب پردگی کے لیے تو کیا ہو گیا، بھولیے گا مت۔ نہیں، اس سے پہلے بھی بولا تھا نا، آج پھر بول لیں اور کل تو پھر بولیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے کیسے نکالا گیا تھا؟ شرک کرایا تھا شیطان نے، غیر اللہ کا وسیلہ لگا کے جنت سے نکالا تھا، شراب پلایا تھا، جوا کھلایا تھا، نہیں، بدن کا کپڑا اتار دیا، بدن کا کپڑا اتار دیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ شرک نہیں کرایا تھا، بدعت نہیں کرایا تھا، نشہ نہیں پلایا تھا، جوا نہیں کھلایا تھا، بدکاری نہیں کرایا تھا، بدن کا کپڑا اتارا۔ شیطان جاننا تھا کہ ان کے بدن کا کپڑا اترے گا جنت سے نکالے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعری،
ان لک ان لا تجوع فیہا ولا تعری کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ آپ ننگے ہوئیے گا نہیں بھوکے رہیے گا. جنت کی جو پہچان بتائی گئی خاصیت کہ انسان وہاں نہ بھوکا رہے گا نہیں ننگے رہے گا. اللہ طرف دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے بولنے والے کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے, سمجھنے والے کو بھی سمجھانے والے کو بھی. جو گزر گئے انہیں بات ہے, جو آج سے گزرے انہیں بات ہے, جو کل گزرے انہیں بات ہے, جو قریب ہونے بات ہے, دور ہونے بات دیجیے, جن سے تعلقات اچھے ہونے بات ہے, جن سے تعلقات خراب ہونے بات دیجیے, جن کے گھر میں بیماری خاص کسی بھی عمر کو کسی بھی قسم کی کسی بھی درجے کی یا سے بھی چکر ہے شیطانی چکر ہے, ہماری مریض کی شفائی کے لیے علاج نہیں عطا نہ فرمائیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی توفیق آپ پاک سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرماتے رہیے. ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا قرضدار انہیں صرف بغیر پھر اس کے حلال کا خرچ کا ادائیگی نظام نہ فرما دیجیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں نیکی کی توفیق عطا فرماتے رہیے. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواری ہیں, متعلقہ جوان بہو بیٹیاں یا بھائی بہن بھی بیٹھے ہیں, الہی ان کے لیے صرف بغیر سے اسلامی جوڑے کا نظام نہ فرما دیجیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اسلامی جوڑے کے ساتھ ساتھ ایسے جوڑے نظام فرما دیجیے جو دین دنیا دونوں ان کی بنا دے, اور نیکی کی توفیق عطا فرماتے رہیے, گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے. اگر جب تک رکھیے ہر خیر سے, ہر بلائی سے, ہر اچھائی سے, ہر نیکی سے, ہر خون سے نوازتے رہیے, ہر شر سے, ہر بنائی سے, ہر پاپ سے, ہر گناہ سے محفوظ رکھیے. عباد اللہ رحمۃ اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وهم اکبر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.